الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة رواه الترمذي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط رواہ ترمیذی. محترم بھائیوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے سنن ترمیزی کی ایک حدیث پڑھی ہے. حدیث کے راوی صحابی رسول انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اراد اللہ بعبده خیرا، جب کبھی اللہ رب العالمین اپنے بندے کے ساتھ بھلائی اور خیر کا ارادہ کرتا ہے عجل له العقوبۃ فی الدنیا، تو اس کے گناہوں کی سزا اسی دنیا میں اس کو دے دیتا ہے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ، اور جب اللہ رب العالمین اپنے بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنبِهِ، اس کے گناہوں پر اس کی پکڑ نہیں کرتا، اس کے گناہوں پر اس کو چھوڑ دیتا ہے، ڈھیل دے دیتا ہے. حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہاں تک کہ روز قیامت جب آ جاتی ہے تو اس کے ایک ایک گناہ کا حساب اس کو دیتا ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حدیث میں فرمایا ان عظم الجزاء ما عظم البلاء، کہ بہت زیادہ بدلہ جو ملے گا، بڑا بدلہ بڑی مصیبت کے ساتھ. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، اور یقیناً اللہ رب العالمین جب کبھی کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزماتا ہے. فمن رضی، جو ان آزمائشوں سے راضی ہو گئے، فلہ الرضا، تو انہیں اللہ رب العالمین کی رضامندی ملے گی. اور جو ان مصیبتوں کے آنے کے بعد ناراض ہو گئے، شکوے شکایتیں کرنے لگے، تو انہیں اللہ رب العالمین کی ناراضگی ملے گی. حاضرین گرامی، حدیث کا ترجمہ آپ نے سنا، بات بالکل واضح ہے. پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ جب کبھی اللہ رب العالمین اپنے بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، خیر چاہتا ہے، اس کا بھلائی چاہتا ہے، تو اس کے گناہوں کی سزا مصیبتوں کی شکل میں، آزمائشوں کی شکل میں، پریشانیوں کی شکل میں، بیماریوں کی شکل میں اسی دنیا میں اس کو دے دیتا ہے. یہ مصیبتیں ہماری زندگی میں آنے والی، یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں، یہ آفتیں، یہ بلائیں، مصیبتیں، یہ ہمارے گناہ ہیں، یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن کر آتی ہیں. اللہ رب العالمین اگر ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان مصیبتوں کے ذریعے، آزمائشوں کے ذریعے ہمارے گناہوں کو دھل دیتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور جب اللہ رب العالمین کسی انسان کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں پر اس کو سزا نہیں دیتا، اس کو ڈھیل چھوڑ دیتا ہے، اس کے گناہوں پر اس کو ڈھیل چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ روز قیامت جب وہ آئے گا تو اللہ رب العالمین اس سے ایک ایک گناہ کا حساب لے گا. تو حاضرین گرامی دیکھیے، انسان ہے، گناہ ہوں گی انسان سے، انسان ہے، غلطیاں ہوں گی، اور غلطیاں ہونے کے بعد، گناہ ہونے کے بعد زندگی میں پریشانیاں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، بیماریاں آ رہی ہیں، تو شکر منائیے کہ اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر رہا ہے. اس لیے ان مصیبتوں کے آنے کے بعد، پریشانیوں کے آنے کے بعد، بیماریوں کے آنے کے بعد شکوے شکایتیں نہ کریں، صبر سے کام لیں. اس لیے کہ ہم نے جو گناہ کیے ہیں یہ ان گناہوں کا کفارہ ہے، یہ ان گناہوں کا کفارہ ہے. اس لیے صبر سے کام لیں، اللہ رب العالمین کے فیصلوں سے راضی ہو جائیں. اور مصیبت، گناہ کرنے کے بعد، غلطیاں کرنے کے بعد، گناہ کے کام انجام دینے کے بعد زندگی میں خوشحالی ہے، پریشانی نہیں، غم نہیں، مصیبتیں نہیں، بیماریاں نہیں، تو پھر ہمیں ڈرنا چاہیے، پھر ہمیں ڈرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کرنے کے بعد بھی زندگی میں پریشانی نہیں، تو یہ اللہ رب العالمین کی ڈھیل ہے جو کل روز قیامت عذاب کی شکل میں بن کر آنے والی ہے، کل روز قیامت عذاب کی شکل میں بن کر آنے والی ہے. اسی دنیا میں گناہوں کی سزا مل جا رہی ہے، بہتر ہے اس بات سے کہ کل روز قیامت اللہ رب العالمین ایک ایک گناہ پر ہماری پکڑ کرے. اس لیے زندگی میں اگر پریشانیاں آ رہی ہیں، شکر منائیے اللہ رب العالمین کا، صبر سے کام لیجئے. اور اگر گناہ کرنے کے باوجود زندگی میں پریشانیاں نہیں، خوشحالی ہے، تو پھر
اللہ رب العالمین سے ڈریے، اللہ رب العالمین کے پکڑ سے ڈریے اور اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ پتہ نہیں کہ کب اللہ رب العالمین کی پکڑ آئے اور یا پھر کل روز قیامت اللہ رب العالمین ایک ایک گناہ کا بدلہ دے۔ اور دوسری حدیث میں جو پیارے نبی نے فرمایا کہ انسان کی زندگی میں جتنی بڑی مصیبت آتی ہے، جتنی بڑی پریشانی آتی ہے، اس کا بدلہ بھی اسی قدر ملے گا، اس کا بدلہ بھی اسی قدر بڑا ملے گا۔ اس لیے زندگی میں جب پریشانیاں آئے تو انسان کو شکوے شکایتیں نہیں کرنا چاہیے، تقدیر کو کوسنا نہیں چاہیے، اللہ کے فیصلوں پر شکایتیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ کے فیصلوں سے راضی ہونا چاہیے، اور جتنی بڑی مصیبت ہوگی بدلہ بھی اسی قدر بڑا ہوگا۔ کل روز قیامت انسان کو جو بدلہ ملے گا اسی قدر بڑا ملے گا۔ اس لیے مصیبتوں کے آنے کے بعد صبر سے کام لینا چاہیے۔ اور پھر پیارے نبی نے فرمایا اللہ رب العالمین جب کبھی کسی قوم سے محبت کرتا ہے، کسی قوم کو، کسی انسان کو، کسی گروہ کو، کسی جماعت کو چاہنے لگتا ہے تو انہیں آزمانے لگتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے جو گناہ، ان کے گناہ ہیں، ان کے گناہوں کی سزا اسی دنیا میں مل جائے اور کل روز قیامت اللہ کے پاس آئیں تو گناہوں سے پاک ہو کر آئیں۔ تو اس لیے مصیبتوں کے آنے کی وجہ سے انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان مصیبتوں پر اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا چاہیے، اللہ کی رضامندی ملے گی۔ اور اگر انسان ان مصیبتوں میں ناراض ہو جائے، شکوے شکایتیں کرنے لگے، بے صبری کا مظاہرہ کرنے لگے، تو پھر اللہ رب العالمین کی ناراضگی کو مول لے گا، اللہ رب العالمین کی ناراضگی کو پیدا کرے گا۔ اس لیے انسان کی زندگی میں اگر مصیبتیں آتی ہیں تو انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو جو حدیث میں ہم نے باتیں سنی ہیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔